نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کچھ بھی نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بھی نہ یہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے، منظر یہ کہاں ہوتا گر آپ نہ ہوتے۔ پالا ہوا باغوں میں پرندہ میرے آقا، زمزم یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ نہ مکڑی نہ کبوتر نہ ہی سور کا منظر، صدیق کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ در کعبہ نہ اذانے نہ نمازے، وہ کرار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ دلدار وفادار حیادار نہ ہوتا، عثمان کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ نہیں خیبر نہ ہی مرحب نہ ہی حسنین کا بابا، وہ کرار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ نہیں مجلس نہ ہی محفل نہ ہی راز کی باتیں، عالم یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ یہ کائنات بنائی گئی ہے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے، اور جو لوگ گستاخی کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ سانس لے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ایسے لوگوں کو سانس لینے کی بھی اجازت ہرگز نہ ملی۔ بہرحال آج کے ہمارے اس اجتماع کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے الزامات کے جوابات۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لسان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر، آپ کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے، تو آپ کے دل میں بھی حق آتا ہے اور آپ کی زبان سے بھی حق ہی جاری ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا دیا جاتا۔ ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ مگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے، اس لیے اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کے اس دنیا سے جانے پر صحابیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے آنے پر نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے آنے پر بعد میں کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ تو اب نبوت کا دروازہ بھی بند ہے
اور صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں جو انسان اس دنیا سے ادھیڑ عمر کے جاتے ہیں ان تمام کے جنت میں سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ جو جوانی کی حالت میں اس دنیا سے مسلمان جاتا ہے اس کی سرداری کریں گے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جوانی کے بعد جو اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کی سرداری جنت میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائیں گے۔ اس لیے ان دونوں شخصیات اور پھر ان کے ساتھ تمام صحابہ کرام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کا اعلان کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام کا دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے پیش نظر آج کا یہ عنوان رکھا گیا کہ جو آپ پر الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے جوابات دے دیے جائیں تاکہ لوگوں کو جو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے شک، ان کے شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف قسم کے الزامات اور اعتراضات کیے گئے۔ ان اعتراضات میں سے چند اعتراضات جو زیادہ اچھالے جاتے ہیں، جو زیادہ لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کے متعلق گفتگو ہوگی، اور باقی جو الزامات ہیں جو زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں اور حقیقت بھی ان کی کچھ نہیں ہے ان کو انشاءاللہ پھر بعد میں کسی اور موقع پر عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے لیے جو طریقہ جاری فرمایا وہ اذان کا ہے کہ اذان دی جائے اور اذان کے بعد لوگ اذان سن کر مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ تو یہ اذان اعلان ہوتا ہے نماز کے لیے، نمازیوں کو، مسلمانوں کو بلانے کے لیے۔ اس اذان کے جو کلمات ہیں وہ آپ کو یاد ہیں۔ صبح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب ان الفاظ کے سلسلے میں ہمارے یہاں گاؤں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں شامل کرائے ہیں، ان کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے اذان میں بڑھا دیے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، جو مشکات کے درس میں لوگ بیٹھنے والے تھے انہیں معلوم ہوگا کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں یہ آپ ہی سے ثابت ہیں، اور جو دھوکہ دیا جاتا ہے، الزام تراشی جو کی جاتی ہے اس کو آپ سمجھیے گا، متوجہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، مؤذن اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد آپ کو اٹھانے کے لیے آپ کے مکان پر جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب اس مؤذن نے حضرت عمر کو اٹھانے کے لیے جو الفاظ ادا کیے وہ الفاظ تھے الصلاۃ خیر من النوم۔ یہاں تشریف لے آؤں کیسا آ گیا۔ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، نماز نیند سے اور سونے سے بہتر ہے۔ تو یہ الفاظ کہے حضرت عمر کو جگانے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس جملے کو الصلاۃ خیر من النوم کو اذان میں کہا کرو۔ اب اس حدیث سے بظاہر کیا سمجھ میں آیا
کہ مؤذن نے حضرت عمر کو اٹھانے کے لیے الفاظ کہے تھے اور حضرت عمر نے اذان میں پڑھنے کا حکم دے دیا۔ یہ روایت جب امت کے سامنے آئے گی اور بس اتنا ہی عرض کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ یقیناً یہ روایت بتا رہی ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں شامل کرائے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان الفاظ کا خود ثبوت موجود ہے۔ میرے پاس جو حوالے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ ہے سنن ابو داؤد شریف، میں نے اس کا عکس نکالا ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ میں اذان دینے کے لیے حرم شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ بیت اللہ میں اذان دیا کریں گی، اور حضرت ابو محذورہ کو نبی کریم علیہ السلام نے جو اذان سکھائی ہے وہ الفاظ آپ کو پوری یاد ہے، اور یہاں روایت میں خود موجود ہے حی علی الفلاح فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، کہ اگر اذان ہو صبح کی تو قُلْتُ، تم کہا کرو الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ تو یہ خود الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو محذورہ کو فرمایا کہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ پڑھا کرو، اس لیے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، جاگ جاؤ اور نماز ادا کرو۔ تو الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے اذان میں نہیں بڑھائے، یہ اضافہ حضرت عمر کا نہیں ہے بلکہ خود رسول اکرم علیہ السلام نے یہ الفاظ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سکھائے ہیں، نماز صبح کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس میں پڑھنے کے لیے۔ خود یہاں روایت موجود ہے فَإِنْ كَانَ الصَّلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، 2 مرتبہ۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے سنن نسائی شریف، جو ہماری 6 بڑی کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ان میں سے ایک کتاب تو ابو داؤد اور دوسری کتاب نسائی شریف، جو 6 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس میں بھی یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اذان سکھائی اس میں بھی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو سنن نسائی میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اذان سکھائی اپنے مؤذن کو، اس میں خود الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ موجود ہیں۔ بہرحال حوالے تو اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن پچھلا جو پروگرام ہوا اس میں 2.25 گھنٹے لگے۔ کتنے؟ 2.25 گھنٹے۔ بہرحال میں تو نہیں تھکتا، میں تو مغرب سے رات میں 11-12 بجے تک تکرار کراتا تھا مدرسے میں، مجھے تو تھکان نہیں ہوتی بولتے ہوئے، لیکن آپ تھک جاتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کا خیال کیا اور صرف 2 حوالے پیش کیے۔ اب اس روایت کا آپ جواب سن لیں جو میں نے پہلے عرض کی کہ مؤذن حضرت عمر کے دروازے پر آیا اور کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز سونے سے بہتر، اٹھ جاؤ اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کلمات اذان میں کہا کرو۔ اب یہاں سے شبہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر نے الفاظ بڑھائے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود مؤذن کو اذان سکھائے، اس میں یہ الفاظ موجود تھے۔ اب اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ یہ الفاظ الصلاۃ خیر من النوم کے اذان میں پڑھا کرو، یہ فرمان اس لیے فرمایا کہ یہ اذان کے کلمات کسی کو جگانے کے لیے، دروازے پر پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اذان میں پڑھنے کے لیے ہیں۔
تو ان الفاظ کو امیر کے دروازے پر نہ پڑھو، بلکہ اللہ کے نبی نے جو اذان میں مقرر کیے ہیں اذان ہی میں پڑھا کرو، کسی کو اٹھانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہ کیا کرو۔ تو یہ مقصد تھا عمر فاروق کا، اور لوگوں نے حضرت عمر پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اذان میں اضافہ کر دیا، تو شک دور ہو گیا۔ تو اگر روایت اتنی بیان کی جائے گی آدھی، یاد رکھیے آدھا سچ وہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو پوری روایت کا خلاصہ سمجھ میں آیا؟ تو آپ کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ یہ الفاظ کسی کے دروازے پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ تو اذان میں پڑھنے کے ہیں، مجھے جگانے کے لیے ان کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کا استعمال اذان میں کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو الفاظ کو اذان میں پڑھنے ہی کے لیے حکم دیا ہے، اور اپنے مؤذن کو یہ الفاظ اذان ہی کے میں پڑھنے کے لیے سکھائے ہیں۔ اب آپ سنیے الزامی جواب۔ اب ہماری اذان تو مکمل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عجیب معاملہ یہاں ہوتا ہے جب لوگ الٹی انگلی اٹھاتے ہیں اور اس کی لبیں اور اس کے اشارات خود اپنی طرف ہو جاتے ہیں۔ پہلے اپنی اذان کو دیکھ لیا ہوتا ہماری الفاظ پر اور ہماری اذان پر اعتراض کرنے سے پہلے۔ کیا جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا حضرت علی اور باقی جو 12 امام ہیں ان سے کہیں ثابت ہے؟ وہ اذان کون سی ہے اس اذان کو بھی آپ سنتے چلیے گا۔ آپ تو روزانہ اذان سنتے ہوں گے 12:30 بجے اور پھر مغرب میں نماز کے وقت۔ وہ اذان اگر آپ سنیں گے اور خود ان کی کتاب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اذان کا جو اضافہ کیا ہے الفاظ کا اذان میں وہ خود انہوں نے ہی کیا ہے، لیکن اعتراض ہماری اذان پر کر دیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کافی، اصول کافی، اس میں حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ نے اذان و اقامت میں 35 حروف ہیں یہ فرمایا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں پھر شمار بھی کیا کہ اذان میں 18 کلمات ہیں اور اقامت اور تکبیر میں 17 کلمات ہیں، اور وہ پورے کے پورے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اصول کافی ہی کے حوالے سے۔ اللہ اکبر گنتے بھی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ کہیں بھی موجود نہیں ہیں، یہ 18 کلمات ہیں۔ تو پہلے خود کو دیکھ لیا ہوتا، وہ الزام ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اب دوسری یہی کافی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ یقول الاذان والاقامہ 35 حرفا فعد ذلك بیدہ واحد واحد۔ یہی پورا خلاصہ جو میں نے عرض کیا اس کا بھی خلاصہ یہی ہے۔ آگے دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ اب من لا یحضرہ الفقیہ یہ جو 4 اصولی کتابیں ہیں ان کی، اصول کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ 4 اصولی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ایک کا پہلے حوالہ دیا گیا، اب دوسری کا آپ سن لیجئے۔ پوری اذان نقل کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے وہی، اور پھر پوری اذان نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں صاحب من لا یحضرہ الفقیہ، وہ سن لیجئے۔ وقال مصنف هذا الكتاب هذا هو الاذان الصحیح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، یعنی جو میں نے اذان سنائی 18 کلمات والی، وہ فرماتے ہیں کہ اس اذان میں نہ کمی ہے نہ زیادہ، یہی صحیح اذان ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں والمفوضہ لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا،
کہ جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور پھر اگلا جملہ بھی آپ سنیے گا، وزادوا فی الاذان محمد و آل محمد خیر البریہ، اور ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے اذان میں محمد آل محمد خیر البریہ کے الفاظ بڑھائے ہیں. تو یہ ملا یا حضرہ الفقیہ کے جو مصنف ہیں وہ خود لعنت کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو محمد آل محمد خیر البریہ کے الفاظ اذان میں پڑھتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے، یہیں پر بس نہیں ہے، آگے کہتے ہیں وفی بعض روایاتہم بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتین، کہ جو اشہد ان علی ولی اللہ مرتین 2 مرتبہ پڑھتے ہیں ان پر بھی لعنت ہو. میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی کتاب ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں پر لعنت ہو. اب آپ دیکھیے، میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، ایک لفظ بھی میں کم زیادتی نہیں کر رہا ہوں، جو الفاظ ہیں جو روایت میں لکھا ہوا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. شرم اگر تم کو نہیں آتی تو سمجھ گئے؟ تو جو الفاظ بڑھائے گئے ہیں ان پر خود ان کی کتابوں میں لعنت کی گئی ہے. پھر یہ بھی ہے تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابوں میں سے تیسری کتاب ہے، اس میں پوری اذان وہی ہے. علی ولی اللہ کے الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ یہ الفاظ اس میں بھی کہیں نہیں ہیں. پڑھ کر ایک مرتبہ سنا دیا بس یہی کافی ہے، ورنہ پھر وقت لگ جاتا ہے. اسی طرح بھی 4تھی کتاب ہے الاستبصار، اس میں بھی یہی اذان لکھی گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ امیر المؤمنین یا خلیفہ بلا فضل کے الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں. تو اپنی اذان اپنی 4 اصولی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ خود ان کی کتابوں سے یہ الفاظ بڑھانے کی وجہ سے لعنت ہو جاتی ہے. بہرحال اب الزام ہم پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن خود کو دیکھ لیا ہوتا، اپنے دامن کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. تو یہ اعتراض خوب سمجھ میں آ گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، ان کی اذان خود اپنی کتابوں سے ثابت نہیں ہے. اور کوئی آئے ثابت کرے قیامت تک، 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، 2-4 دن کا وقت نہیں دیتا، میں قیامت تک کا وقت دیتا ہوں. اپنی اصولی کتابوں سے اپنی اذان کو ثابت کرتے ہیں، بس پھر ہم بھی اذان وہی پڑھیں گے جو وہ پڑھتے ہیں. دوسرا مسئلہ آتا ہے متع کا، نکاح متع، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے جائز کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حرام قرار دے دیا. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں متع کیا جاتا تھا. پھر حضرت عمر نے اعلان کیا کہ جو متع کرے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے، سزا دی جائے گی. اب یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو پہلے اس کی اجازت تھی، بعد میں اسے حضرت عمر نے حرام کیا ہے. اب یہ روایت بھی آپ پیش نظر رکھیں، اور اس روایت کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ میری بات سنیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ابتدائی اسلام میں بہت سی چیزیں پہلے حلال تھی، پہلے شراب جائز تھی، بعد میں حرام کر دی گئی. مسلمان کا اور کافر کا نکاح جائز تھا، بعد میں حرام کر دیا گیا. نماز میں بولنے کی اجازت تھی، بعد میں حرام کر دیا گیا.
اسی طرح پہلے متع کی اجازت تھی مگر بعد میں اسے حرام کر دیا گیا. لیکن آج جس متع کی بات کی جا رہی ہے وہ متع اس زمانے کا نہیں تھا، یہ بالکل علیحدہ ہے، دونوں میں فرق ہے. اس زمانے میں جو متع کیا جاتا تھا اس میں باضابطہ نکاح ہوتا تھا، مہر بھی ہوتے تھے، لیکن مدت متعین ہوتی تھی. 1 مہینے کے لیے نکاح، 2 مہینے کے لیے، 8 دن کے لیے نکاح کر لیا. مہر بھی متعین ہوتے تھے، گواہ بھی ہوتے تھے، اور اگر اس مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث میں سے اس عورت کو وراثت بھی ملتی تھی. یعنی جو حقوق بیوی کے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حقوق اس عورت کو ملتے تھے. بس فرق کیا تھا آج کے اور اس نکاح کے متع کے درمیان کہ اس میں وقت متعین ہوتا تھا، مہینہ 2 مہینہ یا 8-10 دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا. آج نکاح متعین نہیں ہوتا بلکہ مستقل کے لیے ہوتا ہے کہ ہم برابر اپنے نکاح میں بیوی کو رکھیں گے. لیکن آج جس متع کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے، جس متع کو آج رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں نہ تو گواہوں کی ضرورت ہے کہ گواہوں کے سامنے، بلکہ شوہر مرد اور عورت آپس میں طے کر لے کہ میں 1 مہینے کے لیے یا 1 دن کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے تم سے متع کرتا ہوں 1000 روپے میں، 2000 روپے میں، بس یہ کافی ہو گیا. اب اس عورت کو نہ تو بیوی کہا جاتا، اور اگر اس مرد کا انتقال ہو جائے اسے وراثت بھی نہیں ملتی، اور اگر بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس مرد کو اختیار ہے کلی کہ وہ اس بچے کا انکار کر سکتا ہے. تو آپ بتائیے جو پہلے نکاح ہوتا تھا نکاح موقت، وہ آج جو متع کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے. دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. اب آپ بتائیں اگر گواہ نہ ہو تو بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا، اور جو متع کہہ رہے ہیں کہ متع جائز ہے تو اس میں بھی کوئی گواہ نہیں ہوتی. اب وہ نکاح تو رہا ہی نہیں، اور خود وہ لوگ بھی جس سے متع کیا جا رہا ہے اسے بیوی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے بیوی اور باندیوں کے. یعنی بیوی اور باندی ان سے اپنی خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور عورت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اللہ فرماتے کہ ان کے علاوہ جو اور کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہ انسان حد سے بڑھنے والا اور اللہ کی حدود کو پار کرنے والا ہوگا. اب جس سے متع کیا جا رہا ہے نہ تو وہ بیوی ہے اور نہ باندی، جبکہ بیوی اور باندی کے علاوہ جو بھی عورت ہے وہ حرام ہے. تو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور عورت کو اپنے تصرف میں نہیں لایا جا سکتا. تو آج کا یہ متع بالکل زنا ہے، بالکل اس میں پہلے والی بات اور پہلے والی شرائط موجود نہیں ہے. اور پھر اس کے فضائل کر دیے گئے. فضائل ایک سنا دوں آپ کو پھر میں آگے چلتا ہوں کہ جو بندہ 1 مرتبہ متع کرے، سمجھ گئے متع مرد اور بیوی کہ میں 1000 روپے میں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ سے متع کر دو، یہ ہے متع. کیا بتاؤں، میرے پاس ابھی ایک ویڈیو بھی ہے، میں پیش نہیں کرتا. ایک لڑکی عراق کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر انٹرویو دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کار کے اندر متع کیا. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ یہ نکاح ہے؟ آدھے گھنٹے کے لیے کار کے اندر، اور مکمل ثبوت میرے پاس موجود ہیں. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور جو بات نبی کریم علیہ السلام نے حرام کی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو 1 مرتبہ متع کرے وہ حضرت حسین کا درجہ پا لیتا ہے، جو 2 مرتبہ کرے
وہ حضرت حسن کا درجہ پا لیتا ہے، جو 3 مرتبہ کرے وہ حضرت علی کا درجہ پا لیتا ہے، اور جو 4 مرتبہ کرے وہ محمد رسول اللہ کا درجہ پا لیتا ہے۔ اب بتائیے اس زنا پر اتنا بڑے فضائل بیان کر دیے گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ پالتو گدھے اور متاع دونوں حرام ہیں، خوب اعلان کرایا۔ اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہی نے اعلان کیا کہ ایک پالتو گدھے بھی حلال نہیں، حرام ہے، اور آج سے متاع بھی حرام ہے۔ پھر اوتاس کے موقع پر بھی، پھر اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی متع کو حرام فرمایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں اعلان کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلان کرایا۔ یہ الاستبصار ہے، 4 اصولی کتابوں میں سے ایک۔ اس میں آپ دیکھیے کیا لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین اپنے آبا کے واسطے سے امیر المومنین حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں اور نکاح متاع کو حرام قرار دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ خود الاستبصار میں موجود ہے، صرف اپنی کتاب پیش نہیں کر رہا ہوں، خود ان کی کتاب ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر اہلیہ و نکاح المتع، کہ پالتو گدھے بھی حرام اور نکاح متع بھی حرام۔ کہاں لکھا ہے؟ الاستبصار، میری اپنی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے تہذیب الاحکام، یہ بھی 4 اصولی کتابوں میں ہے، اس میں بھی لکھا ہے حرم، اور حضرت علی روایت کرن علی علیہ السلام قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیہ و نکاح المتع، کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کو اور نکاح متع کو حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح وسائل الشیعہ، اس کتاب میں بھی روایت موجود ہے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیہ و نکاح المتع، کہ پالتو گدھے بھی حرام اور نکاح متع بھی حرام۔ تو یہ میری اپنی کتابیں نہیں ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا مسئلہ کہ نکاح متع کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، وہ بالکل حرام ہے۔ اور جو آیت پیش کی جاتی ہے قرآن کی، اڈے پہ سے لوگ میرے پاس آئے، وہاں پیسوں مباحثہ چائے کی دکانوں پر الحمدللہ خوب چلتا ہے، وہاں نہ جانے انسان کہاں کی بات چھیڑ دے، کیا تذکرہ ہو جائے، اور آپس میں مفتی بن جاتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں۔ بہرحال اور پھر قرآن کا حوالہ میرے سامنے لے کے آئے اور آیت پیش کی انہوں نے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے انہیں مقرر مہر ادا کر دو، مقرر اجرت ان کی ادا کر دو۔ تو یا کہتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، کہ یہاں متع کا حکم دے کہ جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے انہیں ان کا مہر اور ان کا اجر ادا کر دو۔ جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے اور ان عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، ان عورتوں کے مہروں کو ادا کر دو، پورا مہر ادا کرو، اجورہن فریضہ، جتنا مقرر کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور ابھی بیوی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دیتا ہے، تو اس عورت کو آدھا مہر ملتا ہے، اور اگر عورت کو تصرف میں لے آئے، فائدہ اٹھا لیا، بدائیگی رخصتی ہو گئی، پھر اسے پورا مہر ملتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جن سے تم نے فائدہ اٹھا لیا اسے پورا مہر ادا کرو۔ اور یہاں کہاں پیش کر دی گئی اس آیت کو؟ متع کے سلسلے میں۔ اور خود ہمارے افراد کہ جی قرآن سے ثبوت مل گیا، انہوں نے ہمیں قرآن دکھایا ہے،
عجیب بات ہے. ارے قرآن ہمارا ہے، ہم دکھائیں گے قرآن. اور بھی جو قرآن پیش کر رہے ہیں ان کی کتابیں خود اس کے برخلاف ہیں. تو آیت کریمہ کا مطلب بھی سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محسنین غیر مسافحین، کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو تو انہیں اپنی قید میں لاؤ، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، صرف خواہش پورا کرنا مقصود نہ ہو. محسنین غیر مسافحین، یہ غیر مسافحین کے اللہ نے قید لگائی ہے. اور نکاح متع میں صرف خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے، انہیں اپنے گھر میں تحفظات اور اپنے گھر کے اندر لا کر ان کے حقوق کو ادا کرنا مقصود نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے نہ وہ بیوی ہوتی ہے، نہ اسے اگر مرد کا انتقال ہو جائے نہ اسے وراثت ملتی ہے، نہ بیوی کا نام دیا جاتا ہے خود ان کے یہاں بھی. بہرحال تو نکاح متع سمجھ گئے حرام ہے. یہ کس کا ہے بھائی؟ اس پہ رکھ دو. بس میں زیادہ نہیں، مختصر کروں گا بہت. 9:30 بجے ہیں، زیادہ تو نہیں ہوا. اب واقعہ قرطاس کو سنیے، متوجہ ہیں سب؟ قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو. اسے کاغذ یاد رکھنا چاہیے. جب امتحان ہوتے ہیں اور ممتحن لکھواتے ہیں تو بعض مرتبہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ روایت سفرد قرطاس کیجیے. اب بہت سے طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ سفرد قرطاس کس طرح کریں. مطلب یہ ہوتا ہے کاغذ پر لکھیے. تو امتحان کے لیے کبھی کبھی ممتحن اور استاد کی جملے استعمال کرتے ہیں. ہماری درسگاہ میں میرے استاد حضرت مولانا رضوان نسیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ استعمال کیا تو طلبہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا جملہ ہے کہ اس سوال کا جواب سفرد قرطاس کیجیے. اب سفرد قرطاس کس طرح کریں تو انہیں معلوم نہیں. بہرحال پھر بتا گا بھائی سفرد قرطاس یہ کہ کاغذ پر لکھو. تو واقعہ قرطاس آپ سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے جمعرات کے دن، شدید مرض میں آپ مبتلا ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے پاس آپ کے گھر والے اور عیادت کرنے والے موجود تھے ان سے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو. یہ آپ نے فرمایا. اب اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام درد میں مبتلا ہے، شدید مرض ہے، شدید بیماری ہے. اب آپ کو تکلیف نہ دو، بعد میں لکھ لیا جائے گا جو آپ لکھوانا چاہتے ہیں. اب آپ لکھوائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. بعض کہنے لگے نہیں لکھوانا چاہیے. تو اختلاف ہوا. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کہ ابھی آپ کو مرض زیادہ شدید ہے، بعد میں لکھوا لیا جائے گا، آپ کو پریشان نہ کرو، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں خالی چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ ہمیں اللہ کی کتاب قرآن ہمارے حوالے اور ہمارے سپرد کر کے جا رہے ہیں. اب یہاں آپ پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ قلم اس لیے مانگا تھا تاکہ حضرت علی کی خلافت لکھوائیں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم پیش کرنے ہی نہیں دیا اور آپ حضرت علی کی خلافت میں لکھوا سکے. یہ ہے اعتراض. اندھے بہرے گونگے کانے ہر طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھوکے. اب مثل مشہور ہے کہ کسی آدمی نے سوال کیا کہ 2 اور 2 کتنے؟ تو بھوکے نے کیا جواب دیا کہ 4 روٹی. 2 اور 2 کتنے؟ 4 روٹی. تو اپنے مطابق جواب آدمی دیتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا لکھوانا چاہتے ہیں
یہ حضور کے دماغ میں بڑے بیٹھے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے ہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا انکار کرتے ہیں. تو اعتراض سمجھ میں آیا. اب آپ یہاں خود غور کیجئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کا یہ واقعہ ہے. آپ جمعرات, جمعہ, بار, اتوار, پیر 5 دن زندہ رہے, اور پیر کے دن نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اگر کوئی ضروری بات لکھوانے کی ہوتی تو آپ ان 5 دنوں کے اندر لکھوا سکتے تھے یا نہیں؟ لکھوا سکتے تھے. لیکن آپ نے بھی حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا, رسول اللہ نے بھی, کہ جب قرآن کافی ہے تو بس مجھے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے لکھوانے کا ارادہ بدل دیا. اب یہاں آپ خود غور کیجئے, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ, تو یہ کسے لانا چاہیے تھا؟ حضرت عمر کو نہیں, یہ کاغذ قلم لانا چاہیے تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ قلم کاغذ پیش کرنا چاہیے تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے کہ بیمار جب کوئی چیز مانگتا ہے تو گھر والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ پیش کریں. میں بیمار ہو جاؤں اور میں کہوں کہ میری دوائی لاؤ, مجھے پانی پلاؤ, تو جو مجھے دیکھنے کے لیے وہاں جائیں گے وہ لے کر کے آئیں گے, یا میرے لیے گرم پانی میرے گھر والے لائیں گے؟ کون لائے گا بھائی؟ جو گھر والے ہیں وہ گھر والے ہی تو لائیں گے جب بیمار کوئی چیز طلب کرے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حق بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کاغذ قلم پیش کریں. یہ حق کس کا بنتا ہے؟ حضرت علی کا, حضرت عباس کا, عبداللہ ابن عباس کا, آپ کے گھر والوں کا. اور پھر یہ جو اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں, کاغذ قلم لا کر لکھوانا چاہیے, اور بعض نے کہا کہ بیماری میں مبتلا ہے, تکلیف ہے, بعد میں لکھوا لیں گے. یہ اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ آپ کی عیادت کرنے کے لیے جو گئے ہیں وہ نہیں ہیں, بلکہ گھر والے ہی اختلاف کرنے والے ہیں. ان میں ہی 2 جماعتیں ہو گئی, کچھ کہنے لگے کہ لکھواؤ اور کچھ کہنے لگے کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں لکھوا لیں گے جب آپ کو افاقہ ہو جائے گا, بیماری آپ کی کچھ کم ہو جائے گی. یہاں آپ روایت دیکھیں صحیح مسلم کی, اس میں خود لکھا ہے فاختلف اہل البیت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کتابا ومنهم من يقول ما قال عمر, کہ اہل بیت میں اختلاف ہو گیا کہ لکھوانا چاہیے یا نہیں لکھوانا چاہیے. تو حضرت عمر نے بھی اپنی رائے دے دی کہ لکھوانا نہیں چاہیے. جب آپ مرض آپ کا کم ہو جائے گا, آپ کو افاقہ ہوگا, اس وقت لکھوا لیا جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی خود نہیں لکھوایا بلکہ زبانی وصیت فرما دی. تو آپ بتائیے حضرت عمر کا کوئی قصور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسرا, حضرت عمر نے جو فرما حسبنا کتاب اللہ, کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, اس جملے پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے سنت کو چھوڑ دیا کہ ہمیں کتاب کافی, سنت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کریم میں کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ, ہمیں اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کارساز ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہمیں اللہ کافی ہے, رسول کی ضرورت نہیں, یہ مطلب ہے نہیں. اسی طرح حضرت عمر نے جو فرمایا اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمیں سنت کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے کہ خود کتاب اللہ میں سنت پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جملہ استعمال فرمایا ہے, وہ فرمایا ایتونی, تم میرے پاس کاغذ قلم لاؤ. حضرت عمر کا نام نہیں لیا, جو وہاں موجود تھے گھر والے انہی کو حکم دیا ہے. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاغذ قلم لانے کا حکم نبی نے مجھے دیا, میں نے پیش نہیں کیا. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا فرماتے ہیں. یہ مسند امام احمد کی روایت ہے. عن علی بن ابی طالب قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق
یکتب فیہ ما لا تضل امتہ من بعدہ، ما لا تضل امتہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں طبق لے کے آؤں، کاغذ لے کے آؤں، کوئی لکھنے کی چیز لے کر کے آؤں، تاکہ آپ اس میں ایسی بات لکھ دیں جس کے بعد امت گمراہ نہ ہونے پائے۔ یہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا تھا آپ نے کہ میں آپ کے سامنے کاغذ پیش کروں، میں آپ کے سامنے کوئی تختی وغیرہ پیش کروں تاکہ آپ لکھوا دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ کیوں پیش نہیں کیا؟ اس کی وجہ بھی حضرت علی خود فرماتے ہیں مسند احمد میں، فخشیت ان تفوتنی نفس قلت انی احفظ وائی قال اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر میں قلم وغیرہ کتاب یا کاپی تختی لینے کے لیے جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی وفات ہو جائے، مجھے ڈر لگا۔ اس وجہ سے میں نے حضور سے فرمایا کہ آپ مجھے وصیت کر دیں، احفظو، میں خود یاد رکھوں گا، یعنی آپ زبانی ارشاد فرما دیں میں محفوظ کر لوں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت کی، نماز کی، زکوٰۃ کی اور غلام باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ تو یہاں اس روایت سے خود معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کاغذ قلم لانے کا حکم کسے دیا ہے؟ حضرت علی کو۔ اور آپ نے پیش کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ میں لینے کے لیے جاؤں اور رسول اللہ کی روح مبارک پرواز کر جائے، میری غیر موجودگی میں آپ کی وفات ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضور آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں، میں خود یاد کر لوں گا۔ اور پھر آپ نے وصیت فرما دی نماز، زکوٰۃ کی اور غلام باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ جو لکھوانا چاہتے تھے یہی لکھوانا چاہتے تھے جو آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھوانے کا ارادہ کیا تھا، جو پہلی روایتیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا ارادہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں اور ان کے لیے وصیت نامہ لکھ دوں تاکہ کسی تمنا کرنے والے کو تمنا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، کوئی تمنا نہ کر بیٹے خلافت کی، تو میں ان کے لیے لکھوانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے ارادہ تبدیل کر دیا اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی انکار کریں گے، ایمان والے بھی انکار کریں گے ابو بکر کے علاوہ کا، یعنی اتفاق اللہ کا اور ایمان والوں کا ابو بکر ہی پر ہوگا، ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہیں گے اور نہ ایمان والے کسی پر متفق ہوں گے۔ یہ خود بخاری کی روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کاغذ قلم منگوا رہے تھے حضرت علی کی خلافت لکھوانے کے لیے، اب یہ الکافی ان کی کتاب ہے، انہیں صاحبان کی جو دعویٰ کرتے ہیں، اب اس کتاب میں کیا لکھا ہے آپ دیکھیے گا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کاغذ قلم مانگا ہے، دعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ دعا بصحیفۃ حین حضرہ اسما ویتسمی بہا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کاغذ قلم اس لیے منگوایا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ بچوں کے یہ نام رکھے جائیں اور یہ نام نہ رکھے جائیں۔ تو بچوں کے نام لکھوانے کے لیے کون سے نام رکھنے چاہیے، کون سے نام نہ رکھنے چاہیے، اس لیے آپ نے کاغذ قلم طلب کیا تھا، حضرت علی خلافت لکھوانے کے لیے نہیں۔ یہ خود موجود ہے کس میں؟ الکافی کے اندر۔ تو اب یہ کہنا کہ حضرت عمر نے
کاغذ قلم پیش نہیں ہونے دیا. حضرت علی خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو خود ان کی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ خلافت لکھوانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ نام بتانے مقصود تھے کہ بچوں کے یہ نام رکھے جائیں اور یہ فلاں فلاں نام نہ رکھے جائیں. اور پھر آپ خود سوچئے، جمعرات کے دن کا یہ واقعہ ہے. جمعرات کے دن سب چلے گئے واپس عیادت کرنے کے بعد، باقی 5 دن بچتے ہیں تو حضرت علی بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے گھر والے، جمعرات کے باقی دن میں، جمعے میں اور ہفتے میں، اتوار میں، پیر کی صبح میں، مگر کسی نے بھی نہیں لکھوایا، نہ خود رسول اللہ نے لکھوایا. تو سمجھ گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا لکھوانے کا اسے خود تبدیل فرما دیا اور زبانی وصیت فرمائی. اور پھر اسی دن جمعرات کے دن جس دن کا یہ واقعہ ہے، اس دن جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کی تکلیف کم ہوئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غسل کیا، اپنے اوپر پانی کے مشکیزیں ڈالے جس سے آپ کو راحت ملی، بخار میں کمی آئی. تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں آنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں تمام کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا، لیکن ابو بکر کا احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر پایا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کا بدلہ چکائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن کے دروازے کھلتے ہیں تمام دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد میں جو دروازہ کھلے گا وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. تو جو آپ لکھوانا چاہتے تھے آپ نے اپنے اسی دن جمعرات کے خطبے میں حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کر کے اور اشارہ کر دیا کہ حضرت ابو بکر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آیا کریں گے، اس لیے آپ کا دروازہ مسجد میں باقی رکھا جائے اور باقی تمام دروازے بند کر دیے جائیں. تو اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ تمام کا تمام خلافت کا معاملہ حضرت ابو بکر کے حوالے ہوگا. اب لوگ مسجد میں ملاقات کے لیے آئیں گے اور آپ کو انتظام سنبھالنا ہوگا تو آپ کو دشواری ہوگی دوسرے دروازے سے آنے پر، اس لیے آپ کا دروازہ مسجد میں باقی رکھا جائے. تو یہ واقعہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کاغذ قلم دوات کا. اس پہ بہت بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے. اب آگے آپ یہاں یہ بس آخری بات ہے الزام کی، اور بھی ہیں مگر وہ اور اتنی وزنی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ آگ لگا کر گرا دیا اور حضرت سیدہ فاطمہ کو زد و کوب کیا گیا جس سے آپ کا حمل بھی ساقط ہو گیا. العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ. ہم اس سے بری ہیں. کتنا بڑا اعتراض ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں گاؤں میں خوب چل رہا ہے. مجھے قریب یہاں 10.5 سال ہوئے ہیں جب سے میں یہاں رہ رہا ہوں. مسجد میں 9.5 سال، عید پہ 10 سال ہو جائیں گے. یہ خوب چل رہا ہے. میں نے ایک دن جمعے میں بھی بیان کیا تھا اور وفات النبی کے تحت جو عنوان قائم کیا گیا تھا اس سلسلے میں بہت سی باتیں آتی رہی ہیں، لیکن تھوڑا تفصیل کے ساتھ آج اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے. ہماری کسی بھی مستند کتاب میں یہ واقعہ بالکل موجود نہیں ہے. کسی کتاب میں یہ واقعہ جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل منقطع اور مرسل ہے. جو روایات پیش کی گئی ہیں وہ بالکل من گھڑت ہیں، اور جو راوی ہے اسلم، اس میں جو روایت وہ پیش کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروازہ جلایا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے دھمکی دی جلانے کی کہ گھر میں آگ لگا دوں گا، لیکن آگ لگائی نہیں. یہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے. بالکل مفوضہ اور موضوع گھڑا ہوا واقعہ ہے. تو اسلم
جو یہ واقعات جن کی روایت سے بیان کیا گیا ہے، جو راوی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے وقت جو بیان کیا گیا جبکہ گھڑا ہوا ہے، موجود نہیں تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی، اور ان کے وفات کے بعد کئی مہینے کے بعد یہ اسلم مدینہ طیبہ میں آئے ہیں۔ تو یہ مدینے میں موجود ہی نہیں تھے حضرت فاطمہ کی زندگی میں، اور پھر یہ واقعہ کس سے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی بیان نہیں کرتے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اسلم راوی ہے یہ مدینے میں موجود نہیں تھا، ان کی کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ان کے حوالے سے جھوٹی بات نقل کی گئی ہے، جبکہ گھر کے جلانے کا کوئی واقعہ وجود ہی میں نہیں آیا ہے، بالکل سراسر غلط ہے، اور میں حوالے ابھی دینے لگا ہوں۔ اول تو آپ یہ سمجھیے کہ یہاں روایت موجود ہے تہذیب الاحکام کے اندر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، من قتل دون عیالہ فہو شہید، کہ جو اپنے بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ اب جب گھر کے اندر آگ لگائی جا رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے، جو شیر خدا ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ پر کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ اب آپ سوچیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی موجود ہو اور آپ کے گھر میں کوئی بندہ آگ لگانے کے لیے آئے تو آپ اسے نہیں روکیں گے؟ کوئی بھی بندہ اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ الزام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگتا ہے۔ پھر یہ ہے مختصر، اس میں ایک سوال نقل کیا گیا کہ حضرت فاطمہ کی پسلی توڑنے کا، ان پر ظلم کرنے کا یہ واقعہ کیسا ہے؟ تو یہ مصنف یہ نہیں کہہ پایا کہ یہ صحیح ہے، اس نے جان کیا چھڑائی ہے۔ کیا کہتا ہے، ان عدم سند صحیح لروایت لا یعنی انہا مکذوبہ، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور روایت کے صحیح نہ ہونے کا مطلب کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹی ہے۔ دیکھیے، تو ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور بھی ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ روایت کے صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہے۔ اور جب صحیح نہیں ہے تو وہ جھوٹی تو ہوگی۔ عجیب معاملہ، کس طرح جان چھڑائی ہے، سائل کو جواب بھی دے دیا اور اپنی عقل کا بھی ثبوت دے دیا۔ مختصر، پھر آگے صراط النجات میں بھی آپ دیکھیں یہ صاحب کیا لکھتے ہیں، جب یہی سوال کیا گیا کہ ان کسری ہی، اور پھر لذل سید فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کیا گیا، پسلی وغیرہ توڑ دی گئی، یہ واقعہ کیسا ہے؟ تو یہ کیا کہتا ہے، ذالک مشہور معروف، اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی صراط النجات والے مصنف کی کہ یہ کہہ دیتا کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ کیا کہتا ہے کہ مشہور ہے، یعنی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ یہ جواب نہیں دے کہ صحیح ہے، کیونکہ جانتا کہ صحیح نہیں ہے، جان چھڑا رہا ہے، ساحل کا بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن یہ بے وقوف ہم بننے نہیں دیں گے۔ اب یہ گھر جلانے کا واقعہ بالکل کتنا رد ہے، کتنا بیکار ہے۔ یہ شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، سمجھئے شرح نہج البلاغہ، اس کے اندر کیا لکھا ہے، وَأَمَّا مَا ذِكْرُهُ مِنَ الْهُدَمِ عَلَى دَارِ فَاطِمَةَ وَجَمْعِ الْحَطَبِ لِتَحْرِيقِهَا فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ وَلَا مَعْمُولٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ بَلْ وَلَا فِي حَقِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ۔ یہ انہی کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت سید فاطمہ کے کھانے پر ہجوم کرنا، یعنی لوگوں کا ان کے گھر پر چڑھ کر آنا اور کھانا سوزی کے لیے لکڑی جمع کرنا گھر جلانے کے لیے،
روایت خبر واحد ہے، یعنی مشہور اور متواتر نہیں ہے، یہ غیر معتمد ہے، غیر موثوق بھی، یہ الفاظ خود لکھے ہوئے ہیں، غیر موثوق بھی، کہ یہ روایت غیر معتبر ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ نہ صحابہ کے حق میں قابل عمل یہ روایت ہے، نہ کسی دوسرے عادل مسلمان کے حق میں، یعنی گھر چلانے کی بات نہ تو صحابہ کے لیے کہی جا سکتی ہے اور نہ کسی دوسرے مسلمان کے حق میں کہی جا سکتی ہے۔ کس نے لکھا؟ شرح نہج البلاغہ والے مصنف نے لکھا ہے خود اپنی کتاب کے اندر کہ یہ واقعہ غیر معتبر ہے اور نہ صحابہ کے حق میں قابل عمل ہے، نہ کسی دوسرے مسلمان کے حق میں قابل عمل ہے۔ تو سمجھ گئے ان کی کتاب اس واقعے کو خود جھوٹا کہہ رہی ہے۔ اب آگے چلیں، پریشان تو نہیں ہے ابھی؟ نیند تو نہیں، صحیح ہو کے بیٹھے ہیں، بیدار ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خلفیات انہی صاحبان کی کتاب ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، انا لا اتفعل ما كثير من الاحاديث التي تقول بان القوم كسروا ذلها او ضربوها على وجهها او ما الى ذلك انی اتحفظ فی کثیر من هذه الروایات۔ کیا لکھتے ہیں کہ ایسی بہت سی احادیث جن میں کہا گیا ہے کہ لوگوں نے، یعنی حضرت عمر نے فاطمہ کی پسلی توڑی یا چہرے وغیرہ پر مارا، میں ان کے ساتھ تعامل نہیں کرتا، مجھے ان میں بہت سی روایات پر تحفظات ہیں۔ یہ خلفیات کے مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان روایتوں پر اعتماد نہیں کرتا کہ جن میں حضرت فاطمہ کی پسلی توڑنے کا کہا گیا ہے یا ان کے چہرے پر مارنے کا کہا گیا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ بی بی پر ظلم کیا گیا، ان کا حمل ساقط ہو گیا، یہ تردید خود ان کی کتابوں سے ہو رہی ہے۔ تو اگر اپنی کتابیں دیکھ لی ہوتی تو حضرت عمر پر یہ الزام نہ لگائے جاتے۔ کتنا بڑا الزام ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ جب حمل ساقط ہو گیا حضرت محسن کا تو پیٹ میں بچے کا نام کس نے رکھ دیا تھا؟ عجیب معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب ذبح خوف کیا تو محسن ساقط ہو گئے، پیٹ میں ہی نام رکھ دیا گیا۔ کیسی کیسی بات کی جاتی ہے جنہیں عقل بھی گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا گیا، سب سے پہلے کس نے لکھا؟ ایک کتاب ہے سلیم بن قیس، کیا نام ہے؟ سلیم بن قیس۔ سب سے پہلے یہ واقعہ گھڑ کر سلیم بن قیس کتاب میں لکھا گیا ہے، یہ پورا واقعہ۔ اور یہ دونوں راوی، ایک دو سلیم بن قیس اور ابن ابی عیاش، یہ دو راوی ہیں اس واقعے کو گھڑنے والے، اور ان دونوں راویوں کے سلسلے میں خود یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہی جن لوگوں نے واقعہ گھڑا ہے ان لوگوں کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، گھڑنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے تصحیح اعتقادات الامیہ، تصحیح اعتقادات الامامیہ، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اب آپ اس پہ ذرا مختصر سے غور کر لیں۔ غیر موثوق بھی کے الفاظ بھی ہیں اور ولا یجوز العمل کے بھی، اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں کہ شیخ مفید اپنی رجال کی کتاب صحیح اعتقادات امامیہ میں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کو جھوٹی کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حاضل کتاب غیر موثوق بھی، کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے۔ تو جس کتاب میں سب سے پہلے یہ واقعہ لکھا گیا اسی کتاب کے متعلق اعتقادات امامیہ والے نے کیا لکھا ہے کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے، حاضل کتاب غیر موثوق بھی۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں ابان بن عیاش فاسد راوی ہے، جو اس واقعے کو گھڑنے والا۔ وہ راوی کون ہے؟ فاسد، فساد کرنے والا۔ تو ان بزرگ کے نزدیک بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت کا واقعہ گھڑنے والے یہ دونوں راوی جھوٹے ہیں۔ سلیم بن قیس ہلالی اپنی کتاب میں حضرت عمر پر جھوٹ بول رہا ہے۔
کون کہہ رہا ہے؟ خود وہی۔ اب آپ بحار الانوار دیکھ لیجیے، کون ہے بحار الانوار؟ ملا باقر مجلسی کی، یہ تو پسندیدہ مصنف ہے خمینی صاحب کا بھی۔ تو دیکھیے اس میں کیا لکھتے ہیں، اور یہ حوالہ آپ ضرور یاد رکھیں، جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی، دروازہ گرا دیا، دروازے میں آگ لگائی دی، دروازہ توڑ دیا، حضرت فاطمہ کے اوپر گرا، کیلیں لگ گئی۔ اب آپ خود دیکھیے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اہل البیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے بحار الانوار۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی دروازے، نہ گھروں کی چھتیں ہوتی نہ دروازے۔ اب جب دروازہ ہی نہیں ہے پھر توڑا کیا گیا ہے؟ جب دروازہ ہی نہیں ہے پھر دروازے میں آگ کیسے لگا دی گئی؟ کون لکھ رہا ہے؟ ملا باقر مجلسی بحار الانوار میں لکھ رہے ہیں کیا کہ ہم اہل بیت کے نہ تو گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی دروازے، سوائے اس کے جو جرائد یا اس سے مشابہ بنے ہوئے ہوں، یعنی کھجور کی چھال وغیرہ لٹکا دی جاتی ہیں پردے کے لیے، کھجور کی چھال وغیرہ ہلکا سا پردہ، تو گھر کے دروازے نہیں ہوتی۔ اب آپ پھر دیکھیے جب گھر کے دروازہ نہیں ہے تو دروازے کی کیلیں حضرت فاطمہ کے کس طرح لگ گئی کہ فاطمہ پر دروازہ گرا دیا گیا اور کیلیں ان کے اندر کڑ گئی۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو جب دروازہ ہے ہی نہیں ہے تو اسے دھکے لگا کر کس طرح توڑا گیا؟ بھائی کھجور کی چھال لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ دیا جائے نیچے آ جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا دروازہ چلایا اور دروازہ وزنی تھا جس میں کیل لگے ہوئے تھے، وہ وکیل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لگی اور حمل بھی گر گیا۔ تو جب دروازہ ہی لکڑی کا نہیں تھا تو پھر جھوٹ کیسا؟ تو سمجھ گئے یہ واقعہ بالکل من گھڑت اور جھوٹا ہے، سرے سے کوئی سچائی نہیں ہے۔ آخری ہوگی بھائی، اب آپ اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میری بیوی کے اوپر ظلم کرے، گھر میں آگ لگا دے اور جس سے کیلیں لگ جائیں، زد و کوب کرے، منہ پر تماچے مارے، تو کیا کوئی بندہ اس انسان کو اپنی بیٹی دے سکتا ہے؟ کوئی آپ کے خلاف ایک زبان بھی استعمال کر دے تو اس کی بس زبانی کی وجہ سے اپنی بیٹی کا کوئی بندہ اس کے نکاح میں نہیں دیتا۔ اب آپ خود دیکھیں، یہ کتاب ہے المبسوط، انہی کی ہے، کیا لکھتے ہیں؟ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومَ بِنْتِ عَلِي، اور پھر کیا لکھا؟ 40,000 درہمًا، کہ حضرت عمر کی شادی ام کلثوم بنت علی سے 4,000 درہم مہر میں ہوئی ہے۔ 40,000 درہم مہر میں حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں ان کا نکاح ہوا ہے۔ پہلے بھی کہ جی یہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، کہاں سے بیان کر دیا؟ کہاں سے بیان کر دیا؟ خود دیکھ لیجیے کہاں سے بیان کر دیا، المبسوط میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا حوالہ بھی سنتے چلیے، بحار الانوار میں بھی یہی لکھا ہے کہ ان ام کلثوم کانت صغیرہ ومات عمر قبل ان يدخل بها، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کی شادی عون بن جعفر سے، پھر محمد بن جعفر سے، اور پھر عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ پہلے حضرت عمر کے نکاح میں ہیں اور حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی شادی اور ان کا نکاح عون بن جعفر سے ہوتا ہے، یہ لکھا ہے بحار الانوار کے اندر۔ پھر دوسری ہے مناقب آل ابی طالب، اس کتاب میں بھی یہی لکھا ہے، اس میں حضرت فاطمہ کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ ففلد، بعض کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں تھی، یہ حضرت علی کی پہلی روایت میں کیا لکھا کہ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت علی کی۔ کہتے ہیں کہ وہ تو
حضرت علی کی بیٹی نہیں تھی، حضرت اسما بنت امیس سے جب حضرت علی نے نکاح کیا ان کے ساتھ آئی تھی۔ تو یہاں خود دیکھیے فولد من فاطمہ کہ حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئی حسن، حسین، محسن، زینب کبریٰ اور ام کلثوم تزوجہا عمر، کہ حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہیں ایک حضرت حسن، دوسرے حسین، تیسرے حضرت محسن اور چوتھی زینب کبریٰ اور پانچویں ام کلثوم، پھر آگے لکھا تزوجہا عمر کہ ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو پہلی روایت کیا بتا رہی ہے کہ حضرت علی کی بیٹی، اور اس روایت میں کیا لکھا ہے؟ صاف لکھا ہے کہ حضرت علی کی 5 اولاد ہیں، ان میں سے ایک ام کلثوم ہے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے۔ تو جو پروپیگنڈا کہا گیا تھا نا کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، اب آپ یہ کتاب خود پڑھ لیجئے گا، مقام مناقب آل ابی طالب، اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹی فاطمہ کی ہے، اور جب فاطمہ کی بیٹی ہیں تو کس کی ہیں؟ حضرت علی کی۔ پھر آگے ہے الکافی، یہ تو سب سے اعلیٰ کتاب ہے یہاں، جس طرح ہمارے یہاں بخاری ہے اسی طرح ان کے یہاں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ ان علی لما توفى عمر اتى ام کلثوم فانطلق بها الى بیته، کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے مکان کے اندر لے آئے عدت گزارنے کے لیے تاکہ ان کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ پھر آگے ہے تحفۃ العالم، اس میں لکھا ہے، یہاں بھی وہی نام لکھے ہیں حضرت حسن حسین وغیرہ، کیا لکھتے ہیں؟ والخامسۃ ام کلثوم، کہ 5ویں بیٹی جو ہیں حضرت فاطمہ کی وہ ام کلثوم ہے، تزوجہا عمر، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر کے ساتھ، کما سیاتی، جیسا کہ عن قریب آ جائے گا، وہؤلاء الخمسۃ من فاطمۃ الزہرا، اور یہ 5 کے 5 حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کون؟ حسن، حسین، محسن، زینب اور کون؟ حضرت ام کلثوم۔ تحفۃ العالم کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ بیٹی کس کی ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی۔ اخبار الطول، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب، بہرحال یہ حوالے کافی ہیں، بس آپ یہ تھوڑی سی بات اور سن لیجئے، 2 بات ہیں۔ اخبار الطول میں حضرت علی کیا فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں؟ اگر حضرت عمر نے کوئی ظلم کیا ہوتا تو حضرت علی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ دیکھیے حضرت علی کیا فرماتے ہیں ایک موقع پر، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ محل میں ٹھہریں گے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے ایسی جگہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں جس کو عمر بن خطاب ناپسند کرتے تھے، میں تو اسی جگہ ٹھہرنا پسند کروں گا جو جگہ حضرت عمر نے پسند کی ہے۔ تو حضرت عمر کی پسند اور ان کی چوائس کو اپنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے فرمایا میں کھلے میدان میں ٹھہروں گا۔ حضرت عمر بھی کھلے میدان میں ٹھہرتے تھے۔ پھر آپ سب سے بڑی مسجد میں گئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ کھلے میدان میں ٹھہرے۔ تو کتنا پیار ہے حضرت علی کو، کیا فرما رہے ہیں کہ جو چیز حضرت عمر کو پسند نہیں مجھے بھی نہیں ہے، حضرت عمر نے کھلے میدان میں ٹھہرنا پسند کیا تو میں بھی اسی جگہ ٹھہرنا پسند کرتا ہوں۔ اور بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت عمر کی وفات ہوئی اور آپ کو کفن دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بس میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس کا، اصل عبارت کتاب دہلیہ معانی الاخبار، یہ بھی انہی صاحبان کی ہے، کہ حضرت علی خلیفہ ثانی حضرت عمر کو کفن میں دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری زمین پر اس آدمی کے سوا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں میری خواہش ہو کہ میرے اعمال اس کے عملوں کے ساتھ ملا دیے جائیں جو تمہارے سامنے کفن میں صحیفے کے ساتھ لپٹا پڑا ہوا ہے۔ یعنی جیسا حضرت عمر کا نامہ اعمال ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ بھی ایسا ہی ہو۔ اب اگر حضرت عمر کے اعمال نامے میں
حضرت فاطمہ کا گھر کا دروازہ توڑنا لکھا ہوا ہوتا، جو سب کچھ لکھا جاتا ہے جو بندہ کرتا ہے، تو حضرت علی فرما سکتے تھے کہ میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ جیسا اعمال نامہ حضرت عمر کا ہے ایسا ہی میرا ہو، کہہ سکتے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر سے اس طرح کوئی واقعہ صادر ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے، اس لیے میں بھی تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس طرح رسول اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ محبوب رکھا، اسی طرح میں سب سے زیادہ اپنی عزیز تمہیں ہی رکھتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا فرمان ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا داماد بنایا۔ اگر آپ نے حضرت فاطمہ پر ظلم کیا ہوتا تو کیا آپ اپنی بیٹی دے سکتے تھے؟ اور یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ثابت کر رہی ہے کہ وہ بیٹی ام کلثوم بھی حضرت فاطمہ حضرت علی کی تھی، وہ حضرت اسماء بنت امیس کی یا حضرت ابو بکر یا کسی دوسرے انسان کی نہیں تھی۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ ابھی محرم میں مجھے بتایا گیا کہ کوئی نقوی صاحب ہیں، وہ قریب 25 کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، 25 کتابوں کے، کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ دروازہ گرا دیا، ظلم کیا، وہ 25 کتابیں الحمدللہ وہ تمام کی تمام 25 کتابیں جو انہوں نے نقل کی ہیں میرے پاس الحمدللہ PDF میں موجود ہیں۔ ان تمام کتابوں پر میں نے ریسرچ کر لیا ہے، کوئی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ وہ ان 25 کتابوں سے نہیں دکھا سکتے۔ اگر وہ ایک بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ان 25 میں سے ایک کتاب میں بھی دکھا دیں تو میری سزا پھانسی کی ہوگی۔ کیا بات کرتے ہیں لوگ؟ پورا بیان دکھایا تھا، گھنٹوں کا بیان ہے کہ یہ دیکھو یہ سنت میں لکھا ہے، یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے، وہ تمام کے تمام میرے پاس موجود ہیں اور ان پر عنوان لگایا ہے آگ کا رد۔ کہے گا آگ کا رد۔ آگے جب مسائل ہوں گے نا، جب آگے مسئلے چلیں گے اور عنوان رکھے جائیں گے سلگدے مسائل، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی انشاءاللہ ان کا رد کیا جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر حضرت علی اور حضرت عمر میں کوئی ناچاکی ہوتی تو آپ ایک جملہ سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے مدینہ طیبہ سے جاتے ہیں، فلسطین میں کئی ملکوں کا فاصلہ ہے، ملک شام کے اندر فلسطین چلے گئے اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے آزاد فرما دیا۔ تو حضرت عمر مدینے سے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ راجدھانی ہے، دارالسلطنت ہے مسلمانوں کا، تو حضرت عمر مدینہ چھوڑ کر ملک شام جا رہے ہیں اور اپنے بعد کسے خلیفہ بنا کر کے گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تب آپ بتائیے حضرت علی حضرت عمر کی کیبنیٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے؟ کہاں ہے؟ اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے تو کیا اپنے بعد مدینے اور پوری اسلامی حکومت کا گورنر حضرت علی کو بنا سکتے تھے؟ کیا ہمارے مودی صاحب بنا سکتے ہیں راہل کو؟ اگر کہیں بدیش چلے جائیں دورے پر انہیں اپنی جگہ بٹھا سکتے ہیں؟ بھائی اپنے کیبنیٹ کو بٹھایا جاتا ہے، دوسرے وپکش کو نہیں بٹھایا جاتا۔ تو حضرت علی وپکش میں نہیں تھے، خود حضرت عمر کی کیبنیٹ میں تھے، تبھی تو حضرت عمر نے اپنی جگہ خلافت کے لیے حضرت علی کو بٹھا دیا اور خود آزاد کرانے کے لیے مدینہ راجدھانی چھوڑ کر ملک شام چلے گئے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت عمر کے ساتھ۔ بہرحال اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی اور سوال آیا ہو؟ اور تو چھوٹے موٹے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی، حضرت عمر کے پاس مقدمہ آیا، حضرت عمر نے ان کی طرفداری کی اور ان کو سزا نہیں دی۔ یہ بھی یاد رکھیے جب مقدمہ پیش کیا گیا تو گواہ 3 گواہ تو
پیش کر سکے گواہی جو جھوٹی تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور چوتھا گواہ اپنے بیان بدل گیا. تو جب گواہی پورے نہیں اترے تو سزا کس طرح دی جا سکتی تھی؟ اور اگر حضرت مغیرہ بن شعبہ کا کردار صحیح نہیں تھا تو حضرت علی نے اپنے زمانے خلافت میں بصرے کا حاکم حضرت مغیرہ کو بن شعبہ کو کیوں بنایا ہے؟ تو یہ بھی الزام لگائے. پھر ایک الزام کیا لگایا گیا؟ متوجہ ہے بس مختصر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب کیا اور آپ نے پانی سے استنجا نہیں کیا. کیا؟ پانی سے استنجا نہیں کیا. بھائی استنجا کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک استنجا ہے کہ ڈھیلے سے کیا جائے, کرتے ہیں نا جب پانی نہیں ہوتا. اب تو نلے, پہلے تو دور دور پانی لوگ کنویں سے لاتے تھے میلوں سفر کر کے. دوسرا طریقہ ہے پانی سے استنجا کیا جائے, اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے استعمال کیے جائیں اور پھر ساتھ میں پانی استعمال کر لیے جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ استنجا کیا, ڈھیلا استعمال کیا, پانی نہیں تھا, پانی استعمال نہیں کیا. ہو سکتا ہے بعد میں کر لیا ہو تو انہیں دکھا کر کرتے بعد میں پانی سے. بھائی ڈھیلے سے استنجا کر لیا تو پاکی حاصل ہو گئی نہیں؟ شک ہے. ہر آدمی کرتا ہے پاکی, اور بھی کبھی جب پانی مل جاتا ہے تو پانی سے وہ استنجا کر لیتا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح ہی عمل کرتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلک پر عمل کرتے, ہمارے مسئلے پر. ان کا مسلک کیا ہے وہ میں بتا دوں. پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اگر آپ پانی سے استنجا کریں گے تو کتنا پانی چاہیے؟ 50 گرام, 100 گرام, 250 گرام, کتنا چاہیے کم سے کم پانی؟ تو کچھ تو اندازہ ہوگا. نہیں بالکل کم سے کم بتا. 1 لوٹا تو بہت زیادہ ہے. بڑے استنجے کے لیے چاہیے. چھوٹے استنجے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ مثلا چل آپ 50 گرام لے لیجیے. کتنا؟ 50 گرام پانی. کم سے کم اتنا تو چاہیے گا نا استنجا کرنے کے لیے, 50 گرام پانی. ابھی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی ہمارے مسئلے پر عمل کریں. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تھوک سے استنجا کر لیا جائے. اب کم سے کم 50 گرام تھوک کہاں سے لائیں یار؟ حد ہوتی ہے. بہرحال میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ وہاں تک نہ جائے, ورنہ اگر میں نے کتابیں کھول کر دکھانے شروع کر دی پھر معاملہ کچھ اور آگے بڑھ جائے گا. تو اپنے مسئلے پر عمل کرانا چاہتے ہیں. بہرحال ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے پر عمل کر سکیں, نہ ہمارا اتنا تھوک نکلتا. ایسی ایسی رام کہانیاں ہیں واقعی. کیا کیا آپ کو بتایا جائے, کیا کیا چھوڑا جائے. اب انہیں پریشانی یہ ہوئی کہ اگر پانی نہیں تھا تو ہمارے مسئلے پر عمل کر لیتے. بہرحال نماز جنازہ اگر کوئی بندہ ناپاک ہے تو بغیر پاکی حاصل کیے نماز جنازہ ہی پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہمارا نہیں ہے. 5 وقت نماز ہو یا نماز جنازہ, بندے کا پاک ہونا ضروری ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور طاقت دے کہ اسی طرح ہم آپ کی شان کو بلند کرتے رہیں.